یہ جو آج آئین سے یکجہتی کی ریلی نکال رہی ہے، تحریک انصاف کا ووٹر ان کی طرف جو پیغام جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ جی آئین خطرے میں ہے اور عدلیہ کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا. اور کون نہیں مان رہا؟ اتحادی حکومت نہیں مان رہی. آپ کے وزراء بیانات دیتے ہیں، ججز کے خلاف ان کو استحقاق کمیٹی میں بلانے کی بات کرتے ہیں. تو سر آئین سے فرار کیوں الیکشن نہیں چاہتی ہے حکومت؟ آئین 2017 میں خطرے میں نہیں تھا. آئین اس وقت خطرے میں نہیں تھا جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا. آئین اس وقت خطرے میں نہیں تھا جب سارا پورا الیکشن ریگ کیا گیا 2018 میں. یہ ہر چیز جو ہے نا یہ اسی طرح سے چلتی آئی ہے. اور جب ہماری باری ہوتی ہے، جب یا میرے کسی پسندیدہ شخص کی باری ہوتی ہے، تو اس وقت ہم یہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں. اس وقت سب کچھ اچھا ہوتا ہے. کون سا ایسا فیصلہ تھا آئین کے تحت جس پر عمل درآمد نہیں ہوا اور اس وقت آئین خطرے میں تھا؟ نواز شریف کے ٹائم پہ سر. جی ہاں، اس وقت بالکل آئین خطرے میں نہیں تھا. اس وقت سارا کچھ اچھا ہو رہا تھا 2017 میں. اس کے بعد 2018 میں بھی سارا کچھ اچھا ہو رہا. معلومات کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. میری بات سن لیجئے نا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اگر مجھے بلوانا ہے تو اینگلنگ نہیں کریں گی، ورنہ مجھے نہ بلوایا کرے. آپ نے اگر ایک سائیڈ لینی ہے، اپنا ایک نقطہ نظر وہ کرنا ہے، پھر نہ بلوایا کرے. مجھے کوئی مطلب اس کی شوق نہیں ہے. میری بات کو پورا سنا کریں. میری بات کو سنا کریں اور جو آپ نے اپنا کوشچن کر لیا میرا آنسر آنے دیجئے، ورنہ اس کو بند کر دیجئے، مجھے آف کر دیجئے. ٹھیک ہے جی؟ تو آئین اس وقت خطرے میں نہیں تھا. جی اب آئین ایک دم اچانک خطرے میں ہو گیا. آئین اس وقت بھی خطرے میں نہیں تھا جب سارا کچھ مینج کر کے ایک شخص کو آرٹیکل 17 کے اگینسٹ جو ہے نا وہ نااہل کر کے اس کو نکالا گیا. آئین اس وقت بھی خطرے میں نہیں تھا جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی. آئین اس وقت بھی خطرے میں نہیں تھا جب یوسف زرا گیلانی جو ہے نا وہ نااہل ہوا تھا. تو یہ آئین جو ہے نا وہ مختلف وقت میں ہماری مطلب کے وقت میں جو ہے نا وہ خطرے میں ہوتا ہے، اور جب ہمارا مطلب نہیں ہوتا تو وہ خطرے میں نہیں ہوتا. تو کل ہوئی ہے نا اس کیس میں ہیرنگ. کل اگر ہوئی ہے تو وہ آئین کل اگر خطرے میں تھا تو آئین کے خطرے کیسے؟ شخصیات سے نہیں ہے. شخصیات سے ہمارا کوئی گلہ ہوتا نہیں ہے. شخصیات کا اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. شخصیات جو ہے نا وہ ہم لوگ جو ہے نا وہ خام خواہ ڈھول پیٹتے ہیں. جب ہماری مطلب کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ہم اس وقت ہم کو سب اچھا لگتا ہے. جب ہم کو مطلب کے لوگ نہیں ہوتے تو پھر اس وقت ہم کو سب برا لگتا ہے. پھر ان میں کرپشن بھی نظر آتی ہے. پھر اس میں سے اچھا اس کی چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا، اس کی کپڑے بھی اچھے نہیں لگتے، اس کی گفتگو بھی اچھی نہیں لگتی. تو نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کل اس کی ہیرنگ ہوئی ہے. جن کا فیصلہ تھا انہوں نے جو ہے نا وہ فیصلے کو جس طرح سے وہ کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس معاملے کو اب چھوڑ دیجئے، آگے چلیے. الیکشن ہونا ہے. الیکشن ایک شخص نے جب اس کے خلاف نو کانفیڈنس آیا وہ پہلے اسمبلی توڑی، پھر اس کے بعد ایک سال کے اندر مزید 2 اسمبلیاں توڑی. اس وقت جو ہے نا وہ نہ ملک خطرے میں تھا، نہ آئین خطرے میں تھا، نہ لوگ ان سے، نہ ہم ان سے، نہ کوئی اور رویا. تو جو کچھ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک نے کھلواڑ کی ہوئی ہے جو آپ کا پسندیدہ نہیں ہے. جو تازی کھلواڑ ہوئی ہے وہ شاید اس سے بھی عظیم تر ہے. اس میں ہنسنے اور رونے کے لیے اس سے زیادہ مٹیریل موجود ہے جو کہ کل کا مٹیریل تھا یا جو کچھ آج کا مٹیریل آیا ہے. کیا ایک گھر کے اندر اگر 3 دفعہ جو ہے اس طرح سے اگر معاملہ جو ہے نا وہ ہو ڈسٹرب کیا جائے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں، دوسروں کو چور بتایا جائے، اس کے بعد کیا وہ پھر IMF جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ بغل گیر ہو جائے گا کہ جی بہت اچھے ہیں آپ کا تو ایک پرائم منسٹر جو ہے پرانا پرائم منسٹر آپ کو چور بھی بتا رہا ہے، ڈاکو بھی بتا رہا ہے، جو 4 سال حکومت کر کے گیا مگر کوئی چیز آپ کے اگینسٹ اسٹیبلش نہیں کر کے گیا. تو ساری جو ہے نا وہ برائیاں اس نے آپ نے بتائی ہیں اور پھر اس نے ساتھ ڈسٹربنس کریٹ کی ہوئی ہے. اس کے جو ساتھ جو لوگ ہیں جس میں صدر صاحب بھی ہیں، جس میں اور لوگ بھی ہیں، وہ اس ملک میں ساری ڈسٹربنس کریٹ کریں. وہ سارے ڈسٹربنس جو ہے نا وہ درست ہیں مگر اس وقت جو ہے نا ملک کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. نہ اس وقت کوئی ملک پہ ہنس رہا ہے، نہ ملک پہ رو رہا ہے. وہ بھلے جو ہے نا جس چیز کو مرضی روک لے، جس چیز کو مرضی جانے دیں، جس وقت مرضی جو ہے نا مذاکرات جس کے مرضی جس کے ساتھ شروع کروا دے، وہ دستور کے مطابق ہے. وہ ایک آدمی جو ہے نا پہلے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ قوم کا باپ ہو، پھر اس کے بعد وہ قوم کے باپ کے منصب سے ہٹ جائے. پہلے جو ہے نا وہ اگر وہ کوئی ٹیپ کرتے تھے تو وہ ٹیپ کرنا ٹھیک تھا اور اس کے بعد وہ ٹیپ کرنا جو ہے نا وہ غلط ہو گیا. تو یہ ساری کیا باتیں کرتے ہیں. پوری قوم جو ہے اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا گڈ کا اور بیڈ کا والی بات نہیں ہوتی ہے. وہ کرے تو ٹھیک ہے، میں کروں تو غلط ہے. اس طرح سے نہیں چلے گا. اس طرح سے اگر آپ نے کرنا ہے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو پورے نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا. ایک جج کرے یا ایک بینچ کرے وہ ٹھیک ہوگا، ایک بینچ کرے تو وہ غلط ہوگا. 63A کے اوپر کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنے کے نتیجے میں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو جائے، کوئی گورنمنٹ چلی جائے، وہ ٹھیک ہوگا. اس کی تعریفیں ہم سارے مل کے کریں.
اور اس کے بعد جب دوسری دفعہ کچھ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی تعریفیں نہ کرے بلکہ اس کی مخالفت کرے. تو اب معاملہ سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے, مذاکرات میں بھی پینڈنگ ہے. اس معاملے کو آگے چلنے دیجئے اور اس میں فیئر اور فری الیکشن تک لے کے جائیے اس معاملے کو. یہ اس سے کوئی اب فرق نہیں پڑے گا کہ 10 دن پہلے الیکشن ہوا ہے یا 10 دن بعد ہوا ہے. کانسٹیٹیوشن بقول جن کے یعنی آئین کمپرومائز ہو جائے, اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ بات جو ہے نا, اب جو ہے نا جو کچھ ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ چکا. وہ اس سے آگے چلیے. اس سے آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ فیئر الیکشن ہو اور اس کے بعد اس کی ایکسیپٹنس ہو. 5 سال تک لوگ اس کے اوپر قائم رہیں. اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے اس ملک میں. اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. جو چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی, ہماری تاریخ ہے اور کوئی ایسی زبردست تاریخ بھی نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہاں پہ کیا کیا معاملات رہے اور کہاں کہاں خلاف ورزی ہوئی. لیکن کسی نے تو اسٹیپ لینا ہے, چاہے فیصلہ پسند آئے نہ آئے. اگر عدالتی حکم ہے اس پہ آئین کے تحت عمل درآمد کرنا ہے تو یہ فیصلہ کون کرے گا پھر؟ اور از اٹ گڈ اور ہیلدی ڈبیٹ کہ اگر آئین پہلے ٹوٹا تھا جب آپ تو اب ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے بریک لینا ہے. بریک کے سر بھائی پوچھ رہی ہوں کہ از اٹ اے ہیلدی ڈبیٹ کہ اگر خلاف ورزیاں ہوئی ہیں تو اگر اب ہو جاتی ہیں تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ جی وہ جب دوسرے کی دفعہ ہوگی تو جب دوسرے کی دفعہ ہوگی اس کو ہم برا کہتے ہیں, جب اپنی دفعہ ہوگی اس کو ہم اچھا کہتے ہیں. یہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوا تھا. کس کا دور تھا وہ؟ تو یہ ٹھیک ہوا؟ غلط ہوا, مگر یہ غلط کو پھر دونوں کو غلط کہیے. دونوں اس بات کو غلط نہ کہیے کہ کس نے کیا کیا تھا اور جو ہے نا دوسرے کو غلط کہیے اور ایک کو ٹھیک کریے. یہ اینگلنگ نہیں چلے گی. اینگلنگ یہ ہے کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہونا چاہیے, ایز اے ہول ہونا چاہیے. جو آپ 4 سال تک کرتے رہے وہ غلط تھا, مگر وہ جو چونکہ وہ غلط تھا اب وہ وقت گزر گیا, اب چونکہ یہ اب ٹھیک فرما رہے ہیں, ارشادات ان کے ٹھیک ہو گئے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا اب اس کے مطابق چلیں.